اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین۔ سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہم سب ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سادہ آواز کر دیجئے گا۔ اس مرکز علم میں حضرت والا مرتبت شیخ الحدیث دامہ اقبالہ کے زیر سایہ جو عنوان ہے وہ عظمت حضرات صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی۔ نبی مکرم علیہ السلام کے دامن کرم سے جو بھی وابستہ ہوا اسے عزت بھی مل گئی اور عظمت بھی مل گئی۔ اللہ کریم نے حضرات صحابہ کرام کا تعارف یہ کروایا، محمد رسول اللہ والذین معہ۔ حضرات صحابہ کرام کا شرف عظیم یہ ہے کہ وہ حضور کے ساتھ والے ہیں، اور جو حضور کے ساتھ والے ہو جائیں وہ پھر اللہ والے ہو جاتے ہیں۔ اور شان یہ ہوتی ہے کہ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ لمن رعانی، خوشخبری ہو دے لئیے جنہیں سانو ویکھیا ہے۔ چونکہ آپ حضرات سمندری کا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آرام بھی نہیں کیا، تھکے ہوئے بھی کافی ہیں۔ لاہور سے تو میں آیا ہوں، آپ تو سمندری سے آئے ہیں، ہے نا؟ کو جیتے جاگتے انداز میں بولیں۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ دی ہے اور اب حدیث بھی پڑھ دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 20 منٹ کے بعد ہی خطاب شروع ہو تو خطاب ہوتا ہے؟ کو سمجھا رہی ہے جی بات کی؟ کیا کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا۔ ابھی بھی آواز آپ کی صحت مندوں والی نہیں ہے۔ خوشخبری سادہ کیجئے گا مزید آواز۔ خوشخبری اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا، اور خوشخبری اس کے لیے جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اسی طرح سے آگ کے اندر یہ حدیث شریف ہے کہ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم پیش کر رہا ہوں حدیث پاک کا، ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان کی جماعت جہاد کے لیے نکلے گی، تو کوئی بندہ ان مجاہدوں سے پوچھے گا کہ تم میں کوئی حضور کا صحابی ہے؟ تو جواب ملے گا کہ ہے، پس اس لشکر کو فتح عطا کی جائے گی۔ پھر وقت آئے گا کہ مومنین کی جماعت جہاد کے لیے نکلے گی، تو اب پوچھنے والے اس جماعت سے پوچھیں گے کہ تم میں کوئی حضور کے صحابی کو دیکھنے والا ہے؟ اس کو بھی فتح دی جائے گی۔ تیسری حدیث مفہوماً پیش کرنا ہوں۔ جانے عالم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کے معاملے میں، یہ لفظ میرے کا لطف سمجھ میں آ جائے تو ہر شے ہی سمجھ آ جاتی ہے۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے معاملے میں بھئی ڈرنے اور بچنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میرے ہیں۔ اور ہم کون ہیں؟ اہل سنت و جماعت۔ اور ہمارے مسلک کا حسن کیا ہے کہ ہم حضور کی شہر کی مٹی کو بھی چومتے ہیں۔ یہاں سے کوئی کھجور کھائی تو گٹلی پھینک دی، پر مدینہ شریف سے کھجور آئی ہو تو منہ سے نکال کے سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یار ان تھلے نہیں سٹنا، حضور دے شہر بھی چوائی ہے۔ سمجھا گئی جی؟ تو جزاک اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ جب ان کا ذکر ہو تو خیر سے ہو، جب ان کی بات ہو تو ادب سے ہو۔ میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو جل جلالہ۔ اگر تم میں سے کوئی عود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے، اب تم میں سے مراد کون ہے؟ غیر صحابی۔
کہ جو غیر صحابی اود پہاڑ جتنا سونا صدقہ کر دے، اور فرما میرا صحابی سوا سیر جو ایجے دے پی کے ستو پی دینے نا، میرا صحابی سوا سیر جو صدقہ کر دے، اور تم کم و بیش 5 سے 6 کلومیٹر کے ایریے پہ پھیلا پہاڑ احد جتنا سونا خرچ صدقہ کر دو، تو تمہاری یہ اتنی بڑی نیکی میرے صحابی کے سوا سیر جو والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ 3 حدیثیں میں نے ابھی تک آپ کو سنا دی ہیں، اور چوتھی حدیث سنیں، مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم ہے، جس نے مجھے دیکھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا، سمجھا رہی ہے، وہ بھی بہشت میں داخل ہو رہا ہے، حالت ایمان میں ہے، تو وہ بھی بہشت کے مزے لے گا۔ یہ حضور کو دیکھنے کا لطف ہے، یہ حضور کو دیکھنے کی عظمت ہے کہ جو حضور کو دیکھ گیا پھر اس جیسا کوئی نہ ہو سکا۔ 5 دن پاک کی نسبت سے اب 5ویں حدیث ہے، سبحان اللہ، 5واں دوڑا مائی ہے نہیں، 5ویں حدیث ہے، سمجھا رہی ہے۔ سنیے، حضور اکرم الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ یارو، جنہوں نے ایک نظر حضور کو دیکھا ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تو جن کی پرورش حضور کی گود میں ہوئی ہو، اب آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ جن کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے آنگن میں ہوئی ہو، ان کے فضل و کمال کا عالم کیا ہوگا۔ میری گفتگو کی یہ 6ٹھی حدیث ہے، اور اب یہ حدیث کا رخ ہو رہا ہے شان اہل بیت میں۔ میرے سامنے بابے بیٹھے ہیں، میں ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ سبحان اللہ کہے، اور بابوں کے آگے ایک لائن ہے بچوں کی، اور وہ اب یہ اڑتے ہوئے نوٹ گن رہے ہیں، اب ہماری باتوں کو کون گنے؟ کو سمجھ آ رہی ہو لاہور آڑے ہو؟ کو سمجھان دی پئی جے گل دی؟ سنیے اہل بیت کی شان میں سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن نے ساڈے اہل بیت نال نیکی کیتی، ساڈے اہل بیت نال نیکی کیتی، ساڈے اہل بیت نال نیکی کیتی۔ اور دوسری حدیث میں لفظ ہے، جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی، اس نیکی کرنے والے کو، بیٹا یہ بولنا نہیں پلیز، بڑی مہربانی آپ کی، بریکیں لگیں گی تو ہم مضمون پہ کیسے پہنچیں گے؟ آجے ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ سیانے سیانے آگے آ جاؤ، بلا خوف و خطر آگے آ جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے آپ کو آگے کیوں بلایا گیا؟ آپ ماشاءاللہ چہرے بشرے سے جامعہ کے طلباء محسوس ہو رہے ہیں، خوش بخت ہو، خوش بخت ہو۔ جانے جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جو دین کا علم سیکھنے گھر سے نکلتا ہے، رب کے فرشتے اس کے کام سے خوش ہو کر اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ تو حصول علم کے ٹنور میں یہ شان ہے، تو جب علم سیکھ جائے تب مقام کیا ہوگا۔ ہاں جی جناب، اب حدیث کی طرف توجہ کریں گے، اور اب آپ کی ڈیوٹی گننے کی بھی ہے جی اور بولنے کی بھی ہے، سمجھا رہی ہے۔ 6 نمبر پر حدیث ہے، جس نے اولاد عبد المطلب سے نیکی کی۔ دوسری جگہ لفظ ہیں، جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی۔ نیکی کا تصور اور تشریح کیا ہے؟ چنگیائی، پلائی، خیر، کھانا کھلا دیا، کپڑے پہنا دیے، ضرورت کو پورا کیا، مشکل دور کرنے میں اس نے سٹرگل کی، یہ سارے کام نیکی ہیں۔ جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی، اس نیکی کا بدلہ، حضور فرماتے اس نیکی کا بدلہ قیامت والے دن ہم عطا کریں گے
جب وہ ہم سے ملے گا. حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ کی نظر سبق سنانے کی غرض سے اگلی سطریں پیش کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا قادری رحمہ اللہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا حضور جو دیں گے وہ تو عقلوں میں نہیں آ سکتا، پر عشاق کے لیے یہی بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سرکار نے نوید سنا دی ہے اذا لاقیانی، ہم صلہ دیں گے جب وہ ہم سے ملے گا. ہم صلہ دیں گے جب وہ ہم سے ملے گا. ہم صلہ دیں گے جب وہ ہم سے ملے گا. تو فرمایا اور کیا چاہیے کہ حضور اہل بیت سے نیکی کرنے والے کے لیے قیامت والے دن اپنی لقاء، اپنی ملاقات کا وعدہ فرما رہے ہیں. بات کی سمجھ آئی جی؟ جب وہ ہم سے ملے گا. محب کو اور کیا چاہیے کہ اسے یہ ہو کہ وہاں حضور ہوں گے، اور پھر حضور ہوں گے تو شرف لقاء بھی بخشیں گے. اور کس کو بخشیں گے؟ جو ہمارے اہل بیت سے نیکی کرے گا اسے ہم صلہ عطا کریں گے. اور اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں وہ بن مانگے اتنا دیتے ہیں کہ عقلوں میں نہ آ سکے. اور جب خود فرما رہے ہیں کہ بدلہ ہم دیں گے تو کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ حضور کیا کچھ عطا فرمائیں گے؟ اب کیا کچھ عطا فرمائیں گے اس کو سمجھنے کے لیے 7ویں حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ تو تسی سبحان اللہ آکھنا ہے جی، وہ سمجھ آندی پئی کہ نہیں جی؟ 7ویں حدیث پیش کر رہا ہوں. 7ویں حدیث پیش کر رہا ہوں. میری آپ سے اتنی ہم آہنگی نہیں ہے، لیکن توجہ رہے گی تو ہو ہی جائے گی. غور کیجئے گا. یہ جو حدیث علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں لکھی، اس کو روایت کیا ہے امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور حضرت عمر پاک نے اس کو کب بیان کیا؟ جب ذی الحج شریف کی 26-27 کو آپ پہ حملہ ہوا ہے اور آپ زخمی ہوئے ہیں، اور آپ نے مجلس شورا قائم کی خلیفہ کے تقرر اور انتخاب کے لیے. اس میں سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کا نام بھی تھا. تو کسی نے آپ سے آ کر کہا کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ 6 بندے منتخب کیوں کیے ہیں؟ تو حضرت عمر پاک نے فرمایا سرانا رکھو. تکیہ رکھا گیا. سرکار عمر پاک نے ٹیک لگائی کیونکہ گہرا گھاؤ تھا. فرمایا یہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ مخدومہ کریمہ ساجدہ راکعہ ولیہ صابرہ حضرت سیداتنا بطول زہرا صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کے گھر تشریف لائے. حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین سبتین. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سرکار امامین کریمین کو بھوک لگی تھی، اور اس بھوک کی وجہ سے چھوٹی عمر میں جو بچے اظہار کرتے ہیں شہزادے وہ اظہار کر رہے تھے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو ہماری خدمت میں کچھ پیش کرے؟ حضرات علماء کرام کی نظر یہ نہیں فرمایا کون ہے جو ان کو دے، کون ہے جو ہماری خدمت میں کچھ پیش کرے. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے گھر گئے. گھر جا کر دیکھا تو 2 روٹیاں تھیں. فراوانی کا دور نہیں تھا. عرب کی ایک ڈش ہے، وہ ایک مخصوص قسم کا حلوہ ہوتا ہے، وہ تھا. تھوڑا سا دیسی گھی تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میٹھی چیز اور دیسی گھی 2 روٹیوں کے درمیان رکھا اور دوڑے دوڑے حضور کی جناب میں حاضر ہوئے. عرض کی آقا قبول کر لیں. سرکار نے قبول فرما کر حسنین کریمین کو عطا کر دی. اور اب سنیے وہ جو 6ٹھی حدیث تھی
کہ جس نے میرے اہل بیت سے نیکی کی اس کو صلہ میں دوں گا. اس کو جاننے کے لیے یہ ہم نے آپ کو 7ویں حدیث سنائی ہے. اس صدر کا لطف لیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد الرحمن اللہ تیرے سارے ہی کام سنوارے. اللہ تیرے سارے کام سنوارے. اللہ تیرے سارے کام سنوارے. ابھی آپ وہاں پہنچنا نہیں چاہتے جہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور ہم وہ پہنچے ہوئے نہیں ہیں جو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا یہ حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. ہم تو در حضور پر حاضر ہیں اس لطف کو پانے کے لیے. فرمایا اللہ تیرے دنیا دے سارے کام سنوارے. چوتھی مرتبہ یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ کاش میں آپ کو سمجھا سکوں. یہ میری دعا نہیں ہے، یہ میری دعا نہیں ہے، کسی پیر فقیر درویش کی نہیں ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو. اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. وجہ کیا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضور نے فرما دیا مطلب ہو گیا. اللہ تیرے سب کام سنوارے. جب فرما دیا تو مطلب ہو گیا، مطلب ہو گیا. حضرت قبلہ کی آمد پر 100 مرحبا. جب یہ فرما دیا کہ رب تیرے سب کام سنوارے تو اس کا مطلب کہ وہ کام سنور گئے، سنوریں گے نہیں، سنور گئے، سنوریں گے نہیں، سنور گئے. آئی سمجھ گل دی؟ اللہ تیرے سارے کام سنوارے. اور رہ گیا عبد الرحمن تیری آخرت کا معاملہ، تو اس کی فکر نہ کر، تیری آخرت کا ذمہ دار میں ہوں. 2 روٹیاں جو پیش کرے، 2 روٹیاں سرکار عبد الرحمن ابن عوف پیش کریں تو دونوں جہاں کے سنورنے کی خوشخبری ہے. اب سمجھ میں آیا؟ جو میرے اہل بیت سے نیکی کرے گا اس کا صلہ قیامت والے دن ہم خود عطا فرمائیں گے. 8ویں حدیث سماعت کیجئے. جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور یہ حدیث سادات کرام کی نظر، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، الہی میرے اہل بیت میں سے کوئی دوزخ میں نہ جائے. تو میرے رب نے میری عرض کو قبول فرما دیا. کتنی حدیث سنائی میں نے؟ 8ویں. 9ویں حدیث سماعت کیجئے. اور ذرا اس کا لطف اور بانک پن محسوس کیجئے. کریم نے دعا کی، الہی، یہ دعا قیامت تک کے لیے ہے، الہی میرے اہل بیت میں سے جو گناہگار ہیں، میں نے کہا یہ قیامت تک کی بات ہو رہی ہے، گناہگار افراد کو میرے اہل بیت میں سے جو نیکوکار ہیں ان کو دے دے. قیامت تک کے جو قیامت تک کی یہ بات ہے، الہی میرے اہل بیت میں سے جو گناہگار ہیں وہ میرے اہل بیت کے نیکوکاروں کو دے دے، اور پھر یہ دونوں مجھے دے دے. سبحان اللہ. ذرا مل کے بول کے دیکھے تو صحیح نا. وہ گناہگار نیکوں کو دے دے، اور جو نیک ہیں اور دوسرے یہ دونوں مجھے دے دے.
اب اس کا رزلٹ کیا ہے؟ اس کا رزلٹ اہل بیت کے ایک فرد کی زبان سے سنیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اہل بیت کے فرد کی زبان سے سنیں، اور وہ فرد ہے سید الاسیاد، فرد الافراد، غوث الاغواث، قطب الاقطاب، غوث کونین، مغیث دارین، حضور سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی پیر ماں دستگیر ماں رضی اللہ تعالی عنہ. مرشد سے پوچھا گیا کہ شاہ جیلاں، آپ کے مریدوں میں نیک بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں. نیک تو گئے اجر پا کر، گناہگاروں کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ غوث اعظم سرکار نے فرمایا، غوث اعظم سرکار نے فرمایا جو میرے مرید نیک ہیں، رجالی فی حواجرہم صیام وفی ظلم اللیالی کاللآلی، اپنے مریدوں کا وصف مرشد نے بیان کیا، وہ دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور راتوں کو نفل پڑھتے ہیں. محبوب سبحانی نے فرمایا میرے مریدوں میں سے جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، اور رہ گیا کھاتا گناہگاروں کا تو ان کا میں ہوں. 11ویں شریف کھا کے بھی تسی ڈھولی بول دے ہو، اوئے ہوئے ہوئے اوئے لاہور والے ہو. کوئی سمجھ آندی پئی کہ کوئی نہیں؟ بولو تو صحیح ذرا، کوئی سمجھ آندی پئی ہے؟ مرشد فرماندے نے کہ جڑے نیک نے وہ تے میرے نے، تے جڑے گناہگار نے انہاں دا میں آ، تے جنہاں دے کھاتے چ غوث پاک ہوے. اور اس حدیث پاک نو اللہ کرے کہ سمجھن دی کوشش کرو. میں عرض کیتی مالکا نیک مینوں دے دے، میرے اہل بیت جڑے گناہگار نے وہ میرے نیکاں نو دے دے، تے پھر دوویں مینوں دے دے، تے جڑے حضور دے کھاتے چ آ گئے. اب کھاتے سے ایک بات وہ آپ کے گوش گزار کروں، حضور کے کھاتے میں آ جانا، حضور کے کھاتے میں آ جانا، حضور کے کھاتے میں آ جانا. علماء نے ایک حکایت نقل کی ہے کہ ایک بڑا ہی دیندار رب کا عاجز بندہ، اس کا کام تھا آٹا فروخت کرنا. ایک سید صاحب اس کے پاس آئے، آخر میں نو آٹا دے دے، آٹا لے لیا. شاہ جی پیسے دے دو. شاہ ہونا فرمایا پیسے تے کوئی نہیں. تو نے کہا جی پھر کی کرنا ہے؟ شاہ ہونا کیا میرے نانے دے کھاتے چ لکھ دے. او زندہ بلکہ درمیانے دلانے لاہور کو سمجھ آندی بھائی دونوں گل دی. انہیں آخیا کہ نانے دے کھاتے چ لکھ دیو. یہ بات سن کر وہ کیا کرتا؟ انہیں باقاعدہ لکھ دیتا کہ اتنے کلو آٹا تے پیسے حضور دے ذمے. سبحان اللہ. آٹا ختم ہوا، سید صاحب پھر تشریف لے آئے کچھ دیہڑیاں تو بعد. آٹا دیو جی، دے دیتا. شاہ جی پیسے، انہوں نے کہا پیسے آج بھی کوئی نہیں. انہوں نے کہا ہون کی کرنا؟ انہوں نے کہا جتھے اگے لکھے نے اتھے اے بھی لکھ دے. سن دیاں مزید بعد سادات نے بھی اس آٹے والے دا رخ کیتا. نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی آل واسطے دعا منگی. وہ دا مفہوم ہے کہ یا اللہ میری آل نو گزارے جوگا رزق دمی. کیا کہیں آپ سے جناب، جیڑی شاید تسی سننا چاہتے ہو میرے کول نہیں ہے. اسی تے گلیاں چ پھردے ہیں کہ کاش کو ساڈے کولوں بھی کوئی شے لے لے، کو پلے بچ جائے. آپ تے کسی اور پاسے ٹرے پھردے ہیں. میاں الہی میرے اہل بیت نو گزارے جوگا رزق دمی. کیا بات ہے جناب. بعض صداق نے اس آٹے والے دا پھر رخ کیتا. پتہ لگ گیا نا کہ وہ بندہ انج کردا ہے. کر دیاں تسی جڑے کاروباری حضرات تو تہاڈے علم وچ کہ جدوں راس مک جائے نا
تو کاروبار ٹہ پیندا ہے. انج ہی ہویا, کنگال ہو گیا. کنگال ہی نہیں مقروض ہو گیا. وہ ایک دوست نے پوچھا یار چنگا پالا بزنس سی ہویا کی ہے؟ انہیں آخیا جے تو میرا سجن نہ ہوئے تو میں تینوں کدی نہ گل دساں. تینوں پتہ ہے کہ نہ میرے وچ پیڑ ہے, نہ میرے وچ کوئی عیب ہے, نہ عیاشی ہے. انج ایک سید صاحب آئے تے کھاتا ٹر پیا, پھر مزید صدات آئے تے کھاتا ود گیا, راس مک گئی تے میں کنگال ہو گیا. اس بندے نے آخیا کہ جے تو حضور ال کھاتا کھلایا ہے نا تے پھر ہوں تگڑا رہی, ہوں تگڑا رہی, کمزور نہ ہوئی, ہوں پیر نہ تیرے تھڑکن. میں کہا ٹھیک ہے. اسی رات نبی مکرم شفیع اعظم علیہ السلام دی زیارت نصیب ہوئی, اور میں اپنے محترم المقام والا مرتبت زینت القرہ حضرت والا مرتبت قاری محمد رفیق صاحب دامہ اقبال دی نظر گل کر لگا ہے کہ جانے عالم علیہ السلام نے خواب چاہ کے فرمایا تیرے کو پردہ نہیں رکھ ہویا, تو ہوں ساری اولاد پیچھے جو کچھ کیتا ہے تو ہوں لوگوں نو سنان لگ پیا. کیا عالم ہے, کیا کیفیت ہے. اس جناب پھر رو رو کے آڑے پائے, عرض کی میرا ماں باپ در تو قربان ہو جائے, حضور میری نیتاں تو واقف نے, جے میں ایڈا ماڑا ہوا تے حضور میں کدی بھی صدات دی خدمت انج نہ کردا. حضور او تے مینوں نے پوچھیا ہے تے اونے عیب دی نظر نال پوچھیا, حضور میں تاں انہوں دسیا ہے, حضور میں کسی اور نو دسیا بھی نہیں. سرکار جان دے تے سارا ہی نے نا. نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اچھا ہون اسی آ گئے ہیں, دس کی چاہیے. ہون اسی آ گئے 10 کھاتے والے آ گئے نا جی. تینوں ہوں کی چاہیے؟ دنیا چاہیے کہ آخرت چاہیے؟ تسی یہ دیکھو جناب حب کی سکھاندی ہے. قدماں وچ گر کے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام مینوں دنیا نہیں چاہیے, مینوں تہاڈی ذات نال پیار ہے, مینوں تہاڈی ذات نال محبت ہے, مینوں تسی چاہیے. اک کھلی روندیاں روندیاں اس آٹے والے نے جنگل دا رخ کیتا. 5ویں یا 7ویں دن او دی لاش جنگلاں وچوں ملی, لوگ لے کے آئے, غسل دیتا, کفن دیتا, قبر چ اتار دیتا. اس سے رات ایک اللہ دے ولی نے خواب چ دیکھیا کہ 6-7 سبز رنگ چ ملبوس درویشاں وچوں چکی والا بھی ولیاں دے وچ کھلوتا ہے. اس اللہ دے ولی نے پوچھا او آٹے والیا او ایڈی ٹور کے ولیاں دے وچ کھلوتا ہے؟ انہاں آخیا جی کھاتا حضور ال کھل گیا ہے. سمجھائی یہ بات دی. لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا جن نے ساڈے اہل بیت نال نیکی کیتی اس نیکی دا بدلہ قیامت والے دن اسی آپ دواں گے جدوں وہ ساڈے نال ملے گا. اور میں آپ تے یہ بھی وضاحت کراں کہ امام اہل سنت امام احمد رضا قادری نے جتھے روایتاں لکھیاں او مقام یہ ہے کہ کسی نے سوال پوچھا اعلی حضرت تو کہ سید زادے نو زکات دے سکنے ہیں. امام احمد رضا نے پہلے اپنے مفتی ہون دی ذمہ داری نو نبھایا کہ صدقہ بھی نہیں لے سکتے, زکات بھی نہیں لے سکتے, انہوں نے صدقہ زکات دینا بھی حرام تے انہوں نے لینا بھی حرام ہے. اس تو بعد اعلی حضرت دا قلم اٹھیا تے ہن عاشق تے محب اہل بیت ہون دا کردار ادا کیتا. آپ فرماؤ مسلمانوں اوے تہاڈیاں کمائیاں دا کی فائدہ جے تسی آل اطہار دے واسطے زکات دے مسئلے پوچھ دے ہو. سعادت جانو اتھے اعلی حضرت حدیث لکھی جڑی دونوں میں 6ویں نمبر تے سنائی ہے کہ بدلہ انہوں میں آپ دواں گا. فرمایا اور کی چاہیے ہے؟ ایڈا وڈا سودا, ایڈی وڈی گل جدو دین دی کو گل ہوئے, ایک تے ہے کہ کی دین گے, دوجہ ہے کہ کدن دین گے. رجیا ہوا بندہ ہوئے تے انہوں روٹی دی اہمیت دا پتہ نہیں ہوندا, بھوکے نو پتہ ہوندا ہے. حضور فرماندے تسی دنیا چ اپنی حیثیت دے مطابق کرنا ہے,
تو میں قیامت والے دن جدن ماں پیو بھی نہیں پوچھنا ادن بدلا عطا فرماواں گا. اچھا اس کا مقام ایک رہنے دیں. ہاں بھائی کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ سارے ذرا اونچی آواز نہ الحمدللہ تے آکھ کے جواب دیو نا بھائی صاحب کو گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اہل بیت نال محبت اور اعلی حضرت امام احمد رضا کے دامن کرم نال اسی جڑے ہوئے ہیں. میں عرض کراں گا سادات نال محبت، سادات نال عقیدت، سادات دی خدمت یہ ساڈیاں تقریراں چ بھی آندی ہے تے تحریراں وچ بھی آندی ہے. پریکٹیکل عملی مظاہرہ جویں امام احمد رضا نے کر کے دکھایا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. اپنی مثال آپ ہے. محفل ہونی اعلی حضرت دے کول کوئی بھی جدو لنگر ونڈن دی واری آنی ہے تو اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ دا حکم یہ ہے سیدہ نو حصہ دورا. بول لو وہ چھوڑا جیا تھوڑا سا آپ بولیں انشاءاللہ آپ کو ہسپتال نہیں جانا پڑے گا. سمجھا رہی ہے؟ سیدہ نو حصہ دورا. نمبر 2 اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ پالکی چ بیٹھے نواب بھی ہے، 150 علوم چ ماہر بھی ہے، 1000 کتاباں دا رائٹر بھی ہے، 14ویں صدی دا مجدد بھی ہے، غوث پاک دا نائب بھی ہے. علماء حرمین دے ہاتھ اتے بیعت کیتی ہوئی ہے، بیعت برکت، ساری تفصیل موجود ہے. ایڈا چوٹی دا عالم بھی ہوئے، پیر بھی ہوئے، نواب بھی ہوئے تے دی بلے بلے بھی ہوئے پالکی چ جائے تے اندروں آواز آوے او پالکی والے او پالکی روکو تے پھر امام باہر نکلن تے اکھاں نم ہون لہجہ گلوگیر ہوئے تے سوال اے ہوئے تواڈے وچوں سید کون ہے؟ مینوں خون رسول دی خوشبو آ رہی ہے. ساڈے ہاں تو یہ عنوان بنا کے بے ادبیاں دے دروازے کھولے گئے. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ 14ویں صدی دا مجدد ہے. نہ بولیا کوئی آخیا میں انہوں نے نانا کا واسطہ دینا دسو تواڈے وچوں سید کون ہے؟ جدو واسطے تے گل آئی پہ سید صاحب بولے. انہوں نے آخیا جی میں سید ہاں، کئی دنوں دا گھر فاقہ سی تے مزدوری لبن آیا، منگنا ساڈے گھر دا طریقہ نہیں. بڑا کمزور بول دے ہو. منگنا ساڈے گھر دا طریقہ نہیں، منگنا ساڈے گھر دا. اس گھر دا طریقہ تے اے ہے کہ اے منگن والے نو بھی منگن والی حیثیت چ بہتی دیر کھلون نہیں دیندے. تسی سبحان اللہ کہن واسطے منگوائے گئے سو. میں تانوں یاد کرا دواں کی آندے ہو کو سمجھا نہیں پئی ہے. ایک بھی تانوں گپ تے دوڑا نہیں سنایا تو پھر کہڑیاں گلاں تے سبحان اللہ آکھ دیو تسی لاہور والے. اج میں نتیجہ دینے لاہور وچ سمجھائیے. میں عرض کردا پیا کہ اے جڑی میں ہنے گل کیتی ہے نا یہ صرف عنوان بن کے تے کوئی محفل دی گرماہٹ واسطے نہیں. میں تانوں اے تانوں روایت سنان لگا. سماعت فرماؤ. بابے غزالی نے احیاء العلوم وچ لکھیا، باقیاں میں نقل کیتا ہے. کریم ابن کریم سید ابن سید مولا ابن مولا حضور پر نور امام حسن مجتبی علی جدہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے بوئے تے ایک سوالی آیا. اس تحریری طور تے اپنی ڈیمانڈز تقاضے تے ضرورتاں لکھ کے پیش کیتیاں اپلیکیشن. حضرت امام حسن مجتبی نے او دے کولوں او درخواست پڑھی تے پڑھ کے فرمایا جو تو اچ لکھ کے منگیا ہے اسی تینوں دے دیتا. سبحان اللہ. جو تو اے دے وچ لکھ کے منگیا ہے اسی تینوں دے دیتا. پھر اس تو بعد حضرت امام ان کو لیا پڑھیا تے خزانچی نو فرمایا نے اے شیوا منگیاں دے. خزانچی عرض کیتی اگر اجازت ہوئے تو میں ایک عرض کراں. فرمایا آخ عرض کیتی کی عرض سی تسی پہلے پڑھ لیندے. جے اے دیاں لکھیاں منگیاں شیواں ساڈے کول نہ ہوندیاں تے حضور اے کیڑا کسے عام بندے دی ہاں آئے، حسن ابن علی دی ہاں آئے. ڈیمانڈاں ساڈی پہنچ تو بعد ہوندیاں تے پھر
ہوں جواب سننا جڑا میں جملہ آخیا ہے میں وہ دلیل تمہیں یہ روایت سنانا پیا. حضرت امام حسن پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے تو انہوں کھولدا درخواست نو پھر انہوں پڑھدا پڑھ کے وہ تے غور کردا. یہ جڑا ٹائم انی دیر وچ لگ جانا سی انی دیر تکر اے بندہ سوالی دی حیثیت نال ساڈے دربار چ کھلوتا رہندا. اسی انی دیر بھی کسے نو بوئے تے سوالی دی حیثیت چ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے. تے جے تسی بالکل بھی ہسپتالوں نہ آئے ہو وہ تے ایک جملہ باقی ہے. حضرت امام حسن پاک نے فرمایا کہ جے اینی دیر بھی کھلوتا رہے تے ڈر بھی لگتا ہے رب سانو نہ پوچھ لوے کہ تواڈے بوئیاں تے اینی دیر کوئی فقیر بن کے کھلوتا کیوں رہا ہے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں تو کیڑی روایت تو اتنے لے کے آیا کہ سوالی اینی دیر جی قبلہ تو پتہ ہے میں کتھوں اتنے آیا جی اینی دیر تکر بھی کسے نو یہ سوالی دی حیثیت نال کھلوتیاں نہیں رہن دندے. یہ سنایا نا. اس سے ایک روایت اور سماعت فرماؤ. بعض کتب چ یہ واقعہ حضور سرکار امام حسن کریم بارے ہے اور زیادہ تر نے دا تذکرہ مظلوم کربلا سید الشہداء حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسین علی جدہ الکریم و علیہ الصلوۃ والتسلیم بارے لکھیا. سوالی آیا تو انہیں تحریری طور پہ جڑے کاروباری منگن والے نہ ہون انہاں نوں زبانی سوال آکھنا بھی بڑا اوکھا ہے کیونکہ اپنی ضرورت تے اکھ سدھی کر کے تے او دے کولوں منگنا جدی منگن دی عادت نہ ہوے اوکھا کام ہے. اوکھا کام ہے. شیخ ابو طالب مکی اور امام محمد غزالی اپنی اپنی کتاباں بعض اولیاء اللہ دے بارے لکھیا ہے کہ او لوکاں دے دروازیاں دی وچ وچ پیسے سٹ آندے سن جڑا ضرورت مند ہوے تاکہ اینوں منگنا ہی نہ پے. بازاراں دے وچ جیب کٹن والے ہوندے سنیا ہے کدی ہوندے نے نا لیکن تانوں پتہ ہے کہ بابے وہ بھی لنگے جڑے بازاراں وچ جیباں بھر دیندے سن کہ رش دے وچ بعض اہل اللہ بازاراں چ جاندے جنوں ویکھ دے کے دی حالت کمزور ہے اودی جیب وچ پیسے پا دیندے. اللہ علیہ قبلہ اے ہی ہوئے نے. تو جیڑا بندہ پروفیشنل بیکاری نہ ہوئے ان دے واسطے منگنا بہت اوکھا ہے. اس کر کے حضرت امام دی بارگاہ وچ بھی اس بندے آ کے سامنے کھلو کے منگن دی ہمت نہیں کیتی انہیں لکھیا. تو پھر عرب دے لوگ قادر الکلام نے انہیں لکھیا بھی ربائی قبلہ ربائی لکھی 4 مصرے 4 مصریاں دا سوکھا جا ترجمہ سنو. انہیں آکھیا غریبی تے فقر تے تنگ دستی مینوں کروں باہر کڑا دیتا. فقیری غریبی تے تنگ دستی مینوں کروں نکلن تے مجبور کیتا. عزت دار بندہ منگنا ذلت ہوندا ہے تے اپنا آپ ویچنا ہوندا ہے پر مینوں ہن ایک خریدار لب گیا وہ تہاڈی ذات ہے. سنیا ہے کہ منگن والےاں دی بھی عزتاں رکھ دیو. کیا کہے سنیا ہے کہ منگن والےاں دی بھی عزتاں رکھ دیو. تے پھر میں آ گیا تے ضرورت مند ہاں رکا حضور دے آستانے بھیج دیتا. ضرورت مند فوری رسپانس دا شائق ہوندا ہے کہ جواب فٹافٹ لبے بلکہ جواب نہیں نقد و نقد کم ہو جائے. ہاں تھوڑی دیر گزری اس پھر رکا اندر کر لیا. انہیں کہا جی پنڈوں ٹرن لگیاں 10 کے آیا کہ کتھے چلنا ہے. ہوں لوکاں مینوں پوچھنا ہے کہ ایڈے سخی کول گیا سی تے کی بنیا. جے میں آکھیا کہ مینوں کچھ لبا ہے تو جھوٹ ہوئے گا کیونکہ تسی اجے تک بھیجیا ہی کچھ نہیں.
میرے رکن تو اندازہ لا سکتے ہو کہ مینوں بڑا ہی خطرہ ہے اس جملے دے قضا ہون دا، بلکہ قوی امکان ہے۔ جے میں پنڈ والوں نوں آکھیا کہ میں اوتھے گیا ہے تے مینوں کچھ لبھا ہے، تسی ہن تک دتا ہی کچھ نہیں، تے اے حضور جھوٹ ہونا ہے۔ تے جے میں آکھیا کہ مینوں کچھ نہیں لبھیا تے سارے پنڈ نے نہیں مننا، لو جناب، پھر سارے پنڈ کوئی نہیں مننا، انہیں کہنا ایک انج ہو سکتا ہے امام حسین تے بوئے تے گیا میں تے خالی آ جائے۔ بولو جی، بلند آواز نال بولو کہ سبحان اللہ۔ حضرت امام کریم نے 10,000 روپے اندروں کا لیا۔ آج ساڑھے پاکستانی کرنسی روپے دا لیول کڈا کمزور ہے، لیکن پھر بھی 10,000 روپیہ کمانا تے پانا اوکھا کام ہے۔ 10,000 درہم حضرت امام نے کلیا تے امام پاک بھی اگے ربائی لکھ کے بھیجی، فرمایا تو پا دیتی ہے کالی، کیا کہیں تو کالی پا دیتی ہے، جے تو مارا جیا اور انتظار کردہ تے پھر تینوں زیادہ دن دے۔ ہون میں نے اگلے جملے دی نزاکت دا بھی نہیں پتا کہ تسی اوتھے تک میرے نال لپڑ دیو کہ نہیں۔ 10,000 دے کے بھی امام اے نہیں فرمان دے لے پھر تینوں ان نا دے دیتا ہے، نہیں، فرمایا تو کالی پائی ہے، جے اڈیک دا تے پھر تینوں کو جو اور بھی دن دے۔ ہون اینے ہی نے آئی سمجھ، چولی دے سائز نالوں بھی ود عطا کر کے وہ اے نہیں کہندے کہ بہت کچھ دیتا ہے، وہ پھر بھی فرماندے نا جو تھوڑے نے، یہ سخاوت دا معیار ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اہل بیت اطہار دی عظمت من تو یاد بھی نہ رہا کہ آپ کنویں حدیث نو پڑھ گئے۔ ہن تھوڑا جا پالکی اعلی حضرت سید، ہاں لو دیکھا نا جناب، استاد ہوندے نے، اسی اسی پال کیتے کیونکہ گل چلی سی منگنا ساڑے کر دی ریت نہیں، نہیں سمجھ آئی۔ شاہ صاحب آکھیا یا اعلی حضرت نو کہ اسی جناب مزدوری کرن واسطے آئے ہاں، منگنا ساڑے کر دی ریت کوئی نہیں۔ تے مینوں کسی آکھیا کہ کوہاراں دن پال کی چکن آڑیاں نو کہ کوہاراں وچ ملازمت ملدی ہے، تو میں کہا کوئی عرض نہیں، تو نہ کہ آج پہلے ہی تسی گاہک لبے ہو، تے پہلا گاہک بھی تگڑا لب گیا۔ اگلی گل بڑی تگڑی آکی سید صاحب اعلی حضرت نو، انہاں کیا حضرت کم لین آلیاں تو ذاتاں نہیں پوچھی دیاں، کام لے کے تے معاوضے دے دے ہوندے نے، اسی اپنا کام کیتا ہے، تسی لے کے تے اپنا کریا جے، ذاتاں نہیں پوچھی دیاں۔ اعلی حضرت دیاں اکھاں چوں آنسو جاری تے فرمایا شاہ جی یہ تے تسی کہندے ہو نا کہ کام لین والیاں تو ذاتاں نہیں پوچھی دیاں، تواڈے نانا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ احمد رضا میری اولاد دے موڈے اس واسطے سن کہ تو چڑھ چڑھ سواریاں کریں، تو میرے کل کی جواب ہے؟ عظمت اہل بیت دا پریکٹیکل کسی نے سکھنا ہے تو امام احمد رضا دی ذات ہے سمجھ جی۔ میرے پیر و مرشد حضور بدل المشائخ نائب محدث اعظم پاکستان پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمت اللہ علیہ سمندری شریف والے سید زادے مرید ہوں تو انہاں مسافہ کرنا ہے کہ پیران دے ہاتھ چومنا ہے، سارے سب انہاں دے ہاتھ چوم لیں دے، سمجھ آئیے۔ ساڑھے دادا مرشد حضور محدث اعظم پاکستان شیخ الحدیث ولی کامل سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی نور اللہ مرقدہ، آپ مسجد جو نکلنے لگے تھے ایک سید سٹوڈنٹ نے آپ دے جوڑے سے دے کر دیتے، محدث احمد دا رنگ پیلا ہو گیا، اکھاں چ نمی آ گئی، شاہ جی یہ تو سکی کیتا ہے؟ انہاں کہا جی اسی توڑے شاگرداں سر تے بھی رکھیے تے فخر ہے، میں کہا نا، نبی پاک علیہ السلام نے اس فقیر کو پوچھ لیا سردار احمد تو ساڑی اولاد کو جتیاں چکوانا رہے ہیں،
تے میرے کو کی جواب ہوئے گا؟ محدث اعظم یہ کہہ رہے سن شاہ جی اپنے منہ آخ دیو کہ میں تانوں معاف کیتا. طالب علم کو یہ لفظ آخ نہ ہون، محدث اعظم کہن میں تانوں جان نہیں دینا. جنی دیر چکر اپنی زبان چو اے نہیں آخ دیندے کہ میں تانوں معاف کر دیتا. اے ہے ساڈے اکابرین دا طریقہ. سنی رضوی مسجد آستانہ رضویہ تے عرس ہونا، ساڈے ایسا فرماندے سن کہ فرمانا سید طالب علمہ تو کام نہیں لینا تے پانی سارا انہاں دے حوالے کر دو. جیڑی سبیل ہے نا پانی ہے وہ ساری سیدان حضور اج کی حکمت فرما سی دسنا چاہنے ہیں کہ ساڈا تعلق یزیدیاں نال نہیں ہے. جڑے سیدان تے پانی روکن اسی آل رسول دے غلام آ. اے نے ساڈے اکابرین، اے نے ساڈے اکابرین، ساڈے سران دے تاج. تو گرامی قدر حضرات 9 بجن دے قریب ہو گئے. اختتام دے اتے چند احادیث حسنین کریمین دی شان چ. ایک دم حدیثاں آکھیا ایک پاکاں دی شان چ آکھیا تو تہاڈا چپ شانا بھی ویکھیا. پہلی حدیث اور گنتی دے اعتبار نال کنویں جی؟ 9ویں. حضرت نے جو فرمایا میں وہ مان لینی، تہاڈی بھی مناں گے. پہلی حدیث پاک 170 سمجھیا جے تے بول کے دسیا جے. رحمت عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا حسن اور حسین عرش الہی دیاں 2 تلواراں نے. دوبارہ سنیے، حسن اور حسین عرش الہی دیاں 2 تلواراں نے. حسن اور حسین عرش الہی دیاں. ہن کنویں ہونی ہے جی؟ 10ویں. چلیے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہے ہیں، حسن اور حسین دو میں دنیا وچ میرے پھول نے. اچھا شاہ جی تشریف لے آئے نا جی، خوش آمدید، اہلا و سہلا، ماشاء اللہ. حسن اور حسین دنیا دے وچ دو میں میرے پھول نے. بڑا قضا ہو گیا، چوتھی واری ہوندی پئی یہ گل. حسن اور حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. میں تھوڑا کسی کا نہیں پتا کہ تجربہ ہے کہ نہیں. چھوٹے ہوندے ہیں ساڈا ایک تھوڑا جا تجربہ ہے. قلم لے آندے سن گلاب دے پھول، گلاب واسطے گملے چ لانی، پھر اس دے منہ تے گوبر تھوڑی جی، پھر ایسا ایسا نو ہریاں ہرے تو ماڑی جی دی کوئی پتہ جہا نکلنا، پھر شاخ. ادن بڑی خوشی ہونی، آخنا آج ڈوڈی نکل آئی ہے. تو جدن سویرے پھول کھلیا ہوندا سی، بلے 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 چار چڑھ جانے، انہیں آخا جناب پھول کھل گیا ہے. بچیاں نال ڈھیر سارا پیار ہوندا ہے، لیکن جے بچہ گملے تو پھل توڑے نا پھول، تو باپ منہ تو کدی تماچا بھی مار دیندا ہے کہ اے کیوں توڑیا ہے. تینوں بازاروں کلو لیا دیندے، اے کیوں توڑیا. پتہ چلا جڑا ہتھی لایا ہوئے نا اونوں کوئی توڑے تے لان والے کولوں برداشت نہیں ہوندا. اگر ایسے درد نو محسوس کرنا جڑیاں 2-3 سطرہ میں بیان کیتیاں، یہ میں لائیاں نا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں کول حضور فاروق اعظم دے لخت جگر نے. صحیح بخاری وچ حدیث ہے، او حج دے دناں وچ فتوی دیندے سن. ایک عراق دے حاجی پوچھیا کہ احرام بننے ہوئے تے مکھی مار سکتے ہیں؟ فرما کتھوں آئے ہو؟ عراق وچ، کوفہ عراق وچ ہے نا. حضرت ابن عمر تڑپ گئے. فرما ہن مکھیاں مارن تو پہلے بھی مسئلے پوچھ دے ہو، ادن کتھے سو؟ جدن سید الشہداء امام مظلوم نو شہید کیتا بے دردی دے نال، تے جان دیو کنہاں نو شہید کیتا؟ پھر حدیث کوڑ کیتی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن اور حسین دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں. دونوں دنیا میں میرے. اچھا جی، گلاب دے پھول جو چمبیلی دی خوشبو آندی ہے،
چمبیلی دے پھول وچوں گلاب دی خوشبو آندی ہے، انج ہی ہے؟ اے باقی اگلے بھی دسو، او شالامار باغ والے ہو، چمبیلی دے پھول وچوں گلاب دی خوشبو، گلاب دے پھول وچوں چمبیلی دی، انج ہے؟ تہاڈا جواب کی ہوئے گا؟ ایک کہ گلاب چو گلاب دا رنگ تے گلاب دی خوشبو، چمبیلیو کلیو چمپا وچ او دا رنگ تے او دی خوشبو، حسن و حسین میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں، میرے پھول ہیں، رنگ بھی رنگ مصطفیٰ، خوشبو بھی خوشبو مصطفیٰ۔ اور میں دو سیدزادیاں دے درمیان چکڑا میرے واسطے حفاظتی تدبیر اور برکت دا سامان ہے، انہاں دو سادات دی نظر گل کرانگا۔ بعض مورخین نے لکھیا شہدائے کربلا کی تدفین ہوئی، تدفین تو بعد پھر لوکاں دی آواجاوی شروع ہوئی، تے بعض یزید مزاج لوکاں نے پانی چھڑ دیتا کہ قبراں دے نشان مٹ جان، تے ایک بندہ میدان کربلا وچ آیا تو جدو ویکھیا کہ مزارات دے نشان کوئی نہیں، تیز پانی دے بہاؤ نے مٹاتے، انہاں کہا جی ہون امام دی قبر انور دا کنج پتہ لگے گا، کنج پتہ لگے گا، انہاں کہا میں تو دس دیں کہ کنج پتہ لگے گا، اور ٹردا جائے تو ایک ایک مٹھی مٹی دی پرے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے پھر آگے، ایک جا تو پھر مٹی دی مٹھی پری تے سن کے دی آنکھاں چو آنسو نکل آئے، اسا کہ سیدہ نیزیاں تے بھی توڑے سر چڑھائے تے مزاراں دے نشان بھی مٹائے، پر ظالم کی جانن کہ توڑے مزار دی مٹی دی خوشبو دس دن دی ہے۔ اللہ کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، یا حسین یا حسین۔ آئی بات دی سمجھ؟ آگے بدو۔ تیسری حدیث شریف، سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جیڑا ساڈے نال محبت کردا ہے انہوں چاہیے کہ حسین ابن علی نال محبت کرے، سبحان اللہ، جڑا ساڈے نال محبت کرتا ہے۔ اچھا کمال دی گل ویکھو، یہودیاں آکھیا اسی اللہ دے لاڈلے ہاں تے سانو عذاب ٹچ بھی نہیں کرنا، تے سانو تہاڈا کلمہ پڑھن تے غلامی دی کی لوڑ ہے؟ تے مہربان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب انہوں آخ جے تنوں اللہ نال محبت ہے تے پھر میری اتباع کرو۔ اللہ نال محبت دی دلیل حضور دی پیروی ہے، تے حضور فرماندے نے جڑا میرے نال محبت کردا ہے او دی دلیل یہ ہے کہ حسین ابن علی نال محبت کرے، جڑا میرے نال محبت کردا ہے ان چاہیے کہ حسین ابن علی نال محبت کرے۔ ہن کنویں جی؟ 12ویں حدیث۔ یقینی بات ہے مزاج بندیاں بھی دیر لگتی ہے تے بدلدیاں بھی دیر لگتی ہے۔ ساڈے بعض حضرات شاید تقریراں دی دنیا وچ ایسے الفاظ اور جملے کہنا یا سننا چاہتے ہیں، وہ آندے ہیں تھوڑا درد پیدا ہوئے، اساں کہ پھر تسی بے درد ہو، پھر تسی بے درد ہو۔ میرے نزدیک ایک مسلمان دے دکھ واسطے انی گل کافی ہے کہ کوئی دنیا دا بندہ یزیدی ٹولے دا فرد حضرت امام دے مقابلے چاہ کے کھلو جائے، دکھ واسطے اتنا ہی بڑا ہے۔ اگے جو کچھ ہویا، جس انداز نال ظلم و زیادتی اور جور و جبر دیاں داستانہ رقم ہوئیاں، وہ لفظاں کہ آؤ میں عرض کراں جے تسی محسوس کرنا چاہتے ہو تو اس سے بھی تانوں میں نائب محدث اعظم دا غلام ہاں، میں تانوں حدیث سنان لگا ہے۔ حدیث باب بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری چ لکھی ہے،
اور امام تبرانی دے والے نال لکھی ہے اور کتاب الوضو دے وچ ایک حدیث ہے اودی شرح وچ لکھی ہے. سنو گے اے درمیان والے بولو ذرا اوے تواڈے پیچھے تے اردو گوا لئی میں اے مینوں اے پنجتانی صاحب آکھیا ہے کہ پنجابی ہن پنجابی تو اگے کی ہے کو سمجھ آ نہیں پئی ہے تانوں گل دی. سنو حدیث شریف دو ذاتاں تو حدیث مروی ہے سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی ہے فرمانی ہیں کہ حضور قدم دراز فرمائے ہوئے نے جنہوں ساڑی دوجی بول چیسی آتے ہیں لیٹنا حضور قدم پاک دراز کیتے ہیں سید الشہداء امام حسین خدمت پیش کیتے گئے سرکار پھر اپنی اباما چلیا تو حضور حضرت امام نو چمنا شروع کر دیتا. عمر مبارک حضرت امام دی انی ہے کہ جدو لحاظ اور خیال نہ ہوئے پیشاب کرندہ تو انہاں پیشاب کرنا شروع کر دیتا حضور دے لباس تے حضور نے انہوں نے چکیا ہوا ہے. بی بی پاک فرمان دیا کہ میں پڑھنا چاہیا تو حضور میں نے روک دیتا لفظ سنیا جے فرمایا اینو روکو نا اینو روکو نا ادورا اینو وچ نہ روکو اینو کر لین دیو اے میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ غور کرے اس کو نہ روکو نہ روکو. دیکھو نا پیشاب کر دیو یا روکنا ایک تکلیف دا باعث بھی ہے تے دوجی گل ہے کہ سینے نہ لایا ہے تے پیشاب کر دیتا ہے تے بچے کاری دن ہون سینے تو کیوں لائیے تے تیجے جملے نے ہر شے نکھار کے رکھ دیتی فرما نہ انہوں روکو نہ انہوں ادھورا کامے دا رہن دیو ان کرن دیو یہ میرا بیٹا ہے. تیسری بار لفظ کا لطف لے یہ میرا بیٹا ہے. چوتھی بار اگر کاش آپ اس لطف کو محسوس کریں یہ میرا بیٹا ہے اور آپ تو یہی کہ یہی رہ گئے اور ہم ایک قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اب کتنی بھی حدیث ہے جی. سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حضور کے آستانے پر حاضر ہوا سرکار آستانے سے باہر تشریف لائے حضور نے وجود پہ کمبل نما چادر لی تھی یوں لگ رہا ہے جیسے حضور نے کچھ اٹھایا ہوا ہے. تو میرا کام تمام ہوا اور میرے من میں حسرت تھی کہ حضور نے اٹھایا کیا ہے. میں نے پھر عرض کر دی آقا یہ چادر کے اندر کیا ہے فرما دیکھے گا. عرض کی جی ہاں. حضور نے کپڑا ہٹایا تو نورانی دیدنی روحانی روح پرور روح افزا روح کو تسکین دینے والا منظر تھا کہ حسنین کریمین حضور کے سینے سے چمچے ہوئے تھے. مجھے اپنے ذوق میں یہ کہنا ہے کہ سرکار نے حسب معمول سینوں پہ لٹائے ہوں گے. کہتے ہیں 7 سٹار ہوٹل میں گئے ایسا گدا کہ ایسی نیند آئی کہ کبھی اتنی نیند نہ آئی. گدوں میں بھی کیا لطف ہوگا جنت کے سندس و استبرق میں بھی کیا نرمی ہوگی اور جنت کے گدوں میں بھی وہ راحت کیا ہوگی جو سینہ مصطفیٰ پہ نصیب ہوتی ہے. جو سینہ حبیب پر کیا حسین نیند آئی ہوگی. اوپر سے اسامہ باہر آ گئے اور حضور نے باہر بھی آنا ہے تو سرکار نے سینے سے جدا نہیں کیا ویسے ہی اٹھا کے دروازے پہ تشریف لے آئے اور اب ایک ہی سطر ہے آپ نے سننی ہے. حضرت اسامہ کہتے ہیں وہ کپڑا ہٹایا تو یہ میں نے جب دیکھا تو اسامہ کو کیڑا نہیں جان دے کہ دو کون نے. لیکن سنو حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام یہ میرے بیٹے ہیں. بس یہ میرے بیٹے ہیں. تیسری بار کہہ رہا ہوں یہ میرے بیٹے ہیں. نہ جی نہ اگے آپ چل ہی نہیں سکتے. ہم موبائل دیکھتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں. حضور جان نور شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں. یار یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے اور نہ میں کوئی ایسا ہوں کہ میں کوئی خطابت کی رنگینی کا ہوں. میں تو عقیدت کی دہلیز پہ کھڑا ہوا ایک بھکاری ہوں
اس حیثیت سے کہتا ہوں آپ کبھی لطف لینا بار بار کہ حضور ایک جگہ پھر نہیں فرمایا. یہ ابھی سنائی عمدۃ القاری سے، یہ میرا بیٹا ہے. یہاں حضرت اسامہ سے فرماتے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، پھر فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور پھر نظر آسمان کی طرف کر کے کہا مولا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اور جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. محبت کی ایک جھلک. نام حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت میں بادشاہ وقت ہے، اور ان کی خلافت کے دور کو خلافت راشدہ کا عکس جمیل کہا گیا. حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس کسی کام سے حضرت سرکار سیدنا امام حسن مجتبی کے پوتے جن کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے. تو پتہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے کیا کہا؟ انہیں کہا سیدو آج میں نے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے، تسی کام واسطے ٹور کے میرے کو آئے ہو، صرف آدھی صدر باقی ہے. کام واسطے آپ ٹور کے خدا دا واسطہ ہے، مینو اور اس تو علاوہ کدی شرمندہ نہ کرے آجے. جدوں کام ہوئے پاویں رکا کال دیتا تے یا کسے بندے نو کال دیتا. شرم آندی ہے کہ حضور دی اولاد میرے کول کام واسطے میرے محل وچ. بعضاں نے بھی نقل کیتا کہ اے پوتے جڑے آئے نے، عمر بن عبد العزیز اپنے تخت تو تھلے اترے، ہاتھ پھڑیا، تخت بٹھایا، آپ تھلے بیٹھے. حضرت شیخ الحدیث ساڈی بزرگ شخصیت تسی دیکھیا سیدزادے آئے تے تھلے بہ گئے. سمجھایا؟ علم بڑی چیز ہے، تے پھر علم کسے درویش کول پڑھیا ہوئے تے پھر وہ عرفان بخشتا ہے. پھر وہ علم دے نال کی لبدا ہے جی عرفان. او آپ تھلے بہ گئے کہ جی حکم کرو. بعد وچ کسے نے آکھیا، انہاں آکھیا جناب جے انج کرو گے نا تے تخت دی ہیبت تے ٹور کٹدا ہے کہ بادشاہ کرسی تو تھلے لے کے بہ جائے. انہاں آکھیا اس ٹور نو پھوکنا ہے جڑا آل رسول دے احترام اتے کٹدا ہوئے، مینوں وہ ٹور نہیں چاہیے. تے اگلا جملہ سنیا جے دھیان نال. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے فرمایا مینوں یہ دس کہ جدوں میں اے شہزادے پاک دا ادب کیتا ہے تو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ کریمہ راضی ہوئی ہوں گیا کہ نہیں؟ انہیں کہا جی بالکل. اگر سیدہ پاک جدو راضی ہوئی ہیں کہ اللہ کریم راضی حضور راضی ہوئے ہوں گے کہ نہیں؟ اگر جی بالکل. تو جدو حضور راضی ہو جان، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، تو پھر رب راضی ہویا ہونا کہ نہیں؟ انہیں کہا ہاں جی. تو انہیں کہا مینوں اے جے تخت دی کی لوڑ ہے، مینوں ایسے ادب دی لوڑ ہے کہ جے انہاں ادب کیتے ہیں رب بھی راضی ہو جائے تو رب دا رسول بھی راضی ہو جائے تو مینوں اور کی چاہیے. ہون اسی اختتام والا آئیے، اور اختتامی کلمات اے نے درخواست ہے، گزارش ہے، عرض ہے. اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اے حضور دیاں نسبتاں دا نام ہے، سرکار دیاں 34واں سال ہے میں تقریراں کر دیا. کوئی ماز 8-9 سال تو کوئی سٹیجاں دا مول جیا بدلیا ہے. ریکویسٹ ہے اے ذاتاں تولن واسطے نہیں ہے. کاش میری آخری سطراں دا کوئی سبق جان جائے. اے ذاتاں تولن واسطے نہیں ہے. تے تولے بھی ہو جدے کوئی تکڑی ایڈی وڈی ہوئے. لکڑیاں دا ٹرالا بھر کے تے سنارے کو ٹر جائے کہ اپنی تکڑی تے تول دیو
تو وہ تمہیں لاہور دے پاگل خانے کا ایڈریس دے گا کہ بھائی جی یہ دکان سونے دی ہے پر یہ تکڑی اس قابل نہیں ہے کہ تیرے پورے ٹرالے نو تولے، او دے واسطے تینوں وڈے کنڈے تے جانا پائے گا. تے بھائی جی صدیق باغ، عمر باغ، عثمان باغ، علی باغ اے ذاتاں تل نہیں سکدیاں. ابن اساکر دی ایک روایت سن لو، جبریل امین بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے سرکار فرمایا جبریل میرے عمر دا، حضرت فاروق اعظم سرکار میرے عمر دا مقام جو اللہ دے دربار وچ او تے بیان کر. عرض کیتی حضرت نوح دی عمر چاہی دی ہے. حضرت نوح دی عمر 1000 سال دے قریب ہے، 950 سال عرصہ تبلیغ ہے. تے عرض کیتی حضور صرف ایک گل میں عرض کر دینا کہ اسلام 2 واری روے گا، ایک جدوں تسی پردہ فرماؤ گے تو دوجی واری اسلام ادوں روے گا جدوں عمر بن خطاب فاروق اعظم شہید کر دیتے جان گے. ریکویسٹ ہے ساڈے اہل سنت دا طور طریقہ یہ ہے ادب کرنا. کی کرنا؟ نا لینا ہے تے ادب نال، تذکرے کرنے تے ادب نال. رشتہ ایک ہی رکھنا ہے، اور رشتے دا نام ہے محبت. کی رکھنی ہے جی؟ اونچی بولے جی کی رکھنی ہے؟ محبت. بھائی صاحب داتا حضور فیض عالم گنج بخش مظہر نور خدا، کیا بختوری ہے توڑے لاہور آلیاں دی کہ تسی داتا صاحب دے شہر چ رہندے ہو. ہن کئی دے بھی کہنے لگ پہ ہونے نے داتا صاحب ساڈے شہر چی نے، یہ شہر تہاڈا ساڈا نہیں ہے، داتا صاحب دا ہے. ہاں میرے دادا مرشد محمد صاحب سرکار فرماندے سی داتا صاحب دے دربار چ ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاندی ہے. ٹھیک ہے قبلہ. تو میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہنا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر پائی جوگی اتے تے ہن بھی جاؤ نا قدمال کھلو وہ تے سجے پاسے 2 قبراں نے، ایک شیخ ہندی ایک شیخ لطفی. جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش. ایک ہندو تے نظر پوے تے شیخ ہندی ہو جائے تے نظر داتا صاحب دی ہے. داتا صاحب دے نانے دی نظر جنہ جنہ تے پہ گئی. انشاءاللہ لہذا غلط روش تو بچیے تے محبت والی راہ تے رہیے. تفرقے لڑائیاں کدوں پیدا ہوئے کہ جدوں ہر ایک نے اپنی بین وجائی تے اپنی تکڑی پھڑ لئی. پھوکو انہاں تکڑیاں نو سٹ دیو. ایک تاریخ دے کروڑاں ورق بھی ہے سیلاب ہن آ گیا ہے او دے چ ستلج دے وچ کہ کدے وچ او دے چ سٹو انہاں ورقیاں. قرآن کافی، رب دے محبوب دا فرمان کافی ہے. آل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت امام نے سارا کچھ قربان کیتا تے بچایا کی. ہن نہیں اگے ٹر سکتے جی. سارے بولو کی بچایا؟ ہجے بھی نہیں سارے بولے کی بچایا ہے؟ 6 ماہ دیاں کلیاں، 18 سال دا شبیہ رسول سب قربان کیتا. بچایا کی؟ ہن ایک سوال ہے جڑا آج سون تو پہلے 4 بھائی تے جدو تشریف لے جاؤ تے اپنے آپ تو میں بھی پوچھاں تے تسی بھی پوچھو کہ جس دین نو بچان لی حضرت امام سارا کچھ قربان کیتا ہے او دین میرے کول کنا ہے؟ اس دین دا میری عمل زندگی چ عمل دخل کنا ہے؟ کھان پین اٹھن بیٹھن سون جاگن شادی بیاہ غمی کاروبار لین دین معاملات دین دے مطابق نے یا دین دے خلاف نے؟ تے جے دین دے مطابق نے مبارک ہوئے تسی حسینی ہو، تے جے دین دے خلاف ہوئے تے پھر ڈرنا چاہیے کہ کتے یزیدی کھاتے چ نہ ٹر جائیے. ساڑھے صبح و شام ساری زندگی دا معیار کردار حسینی، سیرت حسینی، افکار حسینی. تواڈے اس علاقے چ اے ادارہ ہے تے جڑے قرب و جوار والے ہو میں ریکویسٹ کرانگا دین دے فروغ واسطے تے دین سے عمل تے تاں ہونا جدو سکھنا ہے او دے واسطے ریڑھ دی ہڈی جیڑی شاید نہ ہے وہ مدارس نے. مدارس نے اپنے اداریاں نو مضبوط کرو، اپنے اداریاں نو فعال کرو. قبلہ رہائشی ادارہ ہے ماشاءاللہ، رہائشی ادارہ ہے
تے تسی جڑے ملے والے ہو جڑے تے تشریف رکھدے ہو تانوں اور کی چاہیے کہ حضور علیہ السلام دا دین سکھن والے پراؤنیاں دے میزبان بن گئے ہو. پڑھان والےاں نوں کبھی بھی اس فکر چ نہیں بانا چاہیے کہ وہ چندے منگن. انہوں نے پرسکون بنایا جائے کہ تسی ساڈیاں اولاداں دی تربیت کرو. یہ بجلیاں دے بل تے کچن دے خرچے اساتذہ دی خدمات تے دیگر یہ وہ یہ دی فکر دی لوڑ نہیں. یاد رکھنا جے اس راہ وچ بھی کوئی خرچ نصیب ہو جائے تے احسان کوئی نہیں. احسان اللہ تے اللہ دے رسول دا ہے کہ حلال کمایا ہوا پیسہ اعلیٰ جگہ دے اتے خرچ ہو جائے. وما علینا الا البلاغ.